اور آپ کی قوم نے آپ کی ماں کے اوپر جب انگلی اٹھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی زبان پر قوت گویائی عطا فرمایا تھا. اس وقت آپ چند لمحے کے تھے جب آپ کی ماں پر سوال اٹھایا اے مریم آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ عیسیٰ جیسے بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کہی تھی اے قوم کے لوگوں اور سوال کرنے والوں ذرا کان کھول کے سن لو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اسی سے پوچھ لو کہ وہ کون ہے, وہ خود تمہیں جواب دے دیں گے. قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے اور آبادی سے باہر لے کے گیا ہے, ایک درخت کے نیچے لٹا دیا ہے, انگلی سے اشارہ کیا ہے اے بچہ بول تیری ماں کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو کیسے اس دنیا میں آیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں سنو, میری ماں بے گناہ اور پاک اور صاف ہے. جو خدا اونٹنی سے, جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے. جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے. میری ماں کا دامن پاک ہے. اس وقت حضرت امت کہے گی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی صفائی جو ہے چند لمحوں کے تھے تب دیے تھے, آج ہماری مدد کیجئے. دیکھیے جہنم کی گرمی میرے پیچھا کر رہی ہے, جہنم کی آگ پیچھے دوڑ رہی ہے, اللہ قہر و جلال میں ہے, ہماری سفارش کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں سنو, آج اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں سنے گا, آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولنے بھی نہیں جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ بلا کی گرمی سے بچ جاؤ تو ایک ذات محمد ایسی ہے جن کی رب آج سنے گا, اس کے علاوہ کوئی وہاں جانے والا آج نہیں ہے. ایسا کرو تم لوگ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جیسے ہی امت سنے گی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, امت پکار کے کہے گی یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے, یا حبیب اللہ ہماری خبر لیجئے. یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں, جب یہاں دنیا میں جانتے ہیں شفاعت کا تاج میرے رسول کے سر پہ رکھا جائے گا, سب سے پہلے شفاعت میرے نبی کریں گے, پھر ان انبیاء کی بارگاہ میں گھومنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ حضرت آدم کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں, حضرت نوح کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں, حضرت یونس کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں, حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں, حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ کما بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ تو یوں سن لیجئے کہ اس وقت ہر انسان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اس بات کو محو کر دے گا کہ آج ہماری شفاعت کون کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فقط بزم محشر جو سجائے گا وہ اپنے نبی کی شان کو دکھانے کے لیے, اپنے نبی کا مرتبہ دیکھنے کے لیے. اے لوگوں دیکھو میرے نبی کا مقام کیا ہے, میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے. اور تمام امت جو ہے ہر نبی کی بارگاہ سے واپس آئیں گے اور سب یہی صدا لگائیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. جب میرے نبی کا نام سنیں گے امت پکار اٹھے گی یا رسول اللہ مدد کیجئے, یا رسول اللہ بچا لیجئے. میرے نبی کی زبان پر ہوگی انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا. اے لوگوں اس وقت عالم یہ ہوگا, بلا کی گرمی ہوگی, جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی, سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ایسے میں ایک ذات پاک ایسی ہے جو کہیں گے آؤ میری بارگاہ میں آؤ, آؤ میری بارگاہ میں آؤ. وہ ذات پاک کون ہے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو میرے نبی کی زبان پر ہوگی انا لہا انا لہا. وہ نفسی نفسی کے عالم میں سب ہوں گے, سب پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. سورج سبائے نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, بلا کی گرمی ہوگی, لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے, نفسی نفسی کریں گے. اتنے میں ایک ذات پاک کہیں گے انا لہا انا لہا. وہ ذات پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے.